السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علمی شخصیات کے انٹرویوز کے پلیٹ فارم سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مشہور علمی شخصیت اور مشہور مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ میری مراد لاہور سے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا آبائی علاقہ تو اٹک، اور اس کے بعد پھر تعلیم کے سلسلے میں لاہور جب منتقل ہوئے تو پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور الحمدللہ علمی دنیا میں ایک بڑا نام۔ اور آپ نے 2012 میں پنجاب یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 2004 سے 2012 تک ڈاکٹر صاحب قرآن اکیڈمی لاہور میں بطور ریسرچ ایسوسیٹ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ساتھ پی ایچ ڈی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کامسٹ یونیورسٹی میں لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جاتے ہیں 2012 سے لے کر 2022 تک۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے 10 سال یونیورسٹی ہی کی جامع مسجد کے اندر جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ وہ ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2022 کے بعد ڈاکٹر صاحب رفا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں اس وقت، اور ساتھ ہی اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور مشہور ہیں، ایک علمی شخصیت اور ایک عالمی سوچ رکھنے والی شخصیت کے نام سے۔ آپ کے بہت ساری تحریرات آپ احباب دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی جو بکس ہیں وہ بھی درجنوں کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں، جس میں کچھ مشہور بکس جن میں اسلام اور مستشرقین اور مکالمہ کے نام سے آپ کے بہت سارے مکالمے وہ ایک ہی مجموعے کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا مجموعہ ہے جس کے اندر فیملی کے اوپر بھی بکس ہیں، معاشرے کے حوالے سے بھی ہیں۔ ساتھ ہی آپ کی ایک کتاب ہے صالح اور مصلح، اور پھر عصر حاضر میں تکفیر، خروج، جہاد اور نفاذ شریعت کا جو منہج ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے۔ تحریک تجدد اور متجددین، اس میں مصر کے عظیم مذہبی اسکالر محمد عبدو، ان کے شاگرد راشد رضا، اور اس کے علاوہ بر صغیر کے اسکالرز جن کی ایک بڑی تاریخ ہے، کام ہے، اس حوالے سے انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے آپ کا، وہ ہے عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد ایک تجزیاتی مطالعہ۔ پھر اس کے علاوہ عقیدہ اور منہج کے اوپر بھی آپ کے مقالات ہیں اور آپ کی تالیفات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر آپ اور ویب سائٹ کے اوپر بہت ساری آپ کی انٹرویوز ہیں جن سے آپ سب استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا انٹرویو ہوگا وہ انتہائی علمی گفتگو پر مشتمل ہوگا، اور اس میں بالخصوص تمام مسالک کے مابین مشترکات کے اوپر، علمی مشترکات کے اوپر امت کو اور مذہبی اسکالرز کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جو مدرسہ ڈاٹ پی کے کا بھی یہی ویژن ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ جزاک ڈاکٹر اللہ صاحب جزاک اللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے اس دور سے کہ جب آپ اپنے ایک تعلیمی سفر پر ہیں اور پی ایچ ڈی آپ مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم اگر 2009، 10، 11، 12 کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو اس دوران آپ کا یہ جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد ایک تجزیاتی مطالعہ، تو یہ کیسے اس وقت اس مطالعے کو یعنی اس مقالے کے عنوان کو آپ نے منتخب کیا، اور کیا سوچ تھی اس وقت اور کیا ویژن تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل میں میری رجسٹریشن پی ایچ ڈی میں تو 2003 میں ہی یا 4 میں ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس حوالے سے یعنی کلیکٹیو اجتہاد کے حوالے سے ایک ورکشاپ ہو چکی تھی، جس میں بھی شریک رہا تھا اپنے فادر ان لا کے ساتھ۔ وہ ہمارے جو فادر ان لا ہیں وہ ہمارے استاذ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کا بہت اچھا ذوق ہے اصول فقہ کا، اجتہاد کا اور معاصر قانون کا۔
تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، تو وہ شاید اسی لیے لے کے گئے تھے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ کھلے۔ تو وہاں مجھے پھر مختلف مقالات اور اس حوالے سے چیزیں سننے کا موقع ملا، اور مجھے لگا کہ نہیں، یہ اس وقت کا ایک ہارڈ ٹاپک ہے جس پہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلیکٹیو اجتہاد کا کانسیپٹ یا اجتماعی اجتہاد جسے کہتے ہیں، شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فقہیں عام طور پہ مدون ہوئی ہیں وہ انڈیویجول اجتہاد کا نتیجہ ہیں، یا اس میں کچھ کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہیں، جیسے فقہ حنفی میں ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، یا اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ان کی کمیٹی میں شامل تھے۔ لیکن بہرحال پھر بھی فقہ میں جب وہ آتا ہے تو وہ مفتہ بھی قول ایک ہی رہ جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں بھی تو وہ عموماً انڈیویجول جو اجتہادات تھیں ان کے اوپر فقہ جو ہے وہ مرتب ہوئی۔ یہ اصل میں ایک کنٹمپریری کانسیپٹ تھا کہ اب مسائل بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں نا، مطلب خاص طور پہ جو آپ کا فقہ الواقع ہے، یعنی امر واقعہ جس کے بارے میں آپ نے فتویٰ دینا ہے، اگر وہ بزنس ٹرانزیکشن ہے تو اب وہ سادہ جو ہے وہ بزنس کی صورتحال نہیں رہ گئی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی، کہ ہمارے ائمہ کہتے تھے کہ جی مارکیٹس میں نکل کے جو ہے مفتی صاحب کو پھرنا چاہیے اور بزنس کی صورتحال کو سمجھنا چاہیے، پھر ہی فتویٰ دینا چاہیے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اسے اکنامکس پڑھنی پڑے گی، وہ پوری ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل سائنس میں جن امور میں جو ہے وہ شرعی رہنمائی کی ضرورت ہے، مثال کے کلوننگ ہے، اب کلوننگ کیا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سمجھنا پڑے گا۔ معاشیات میں اگر جو ہے وہ کسی مفتی صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے کہ افراط زر، تو وہ سمجھنا پڑے گا انفلیشن کیا ہے، افراط زر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ سائنسز، خاص طور پہ سوشل سائنسز، میڈیکل سائنسز، میٹیریل سائنس، علوم بہت وسیع ہو گیا نا، بہت گہرائی آ گئی، تو اب ایسے میں ایک عالم کے لیے تمام علوم کا احاطہ کرنا پاسبل نہیں رہ گیا، تو اس لیے یہ ایک فکرہ پیش کیا گیا کہ کمیٹیاں ہونی چاہیے اجتہاد کی، کہ جس میں ماہرین معاشیات بھی ہوں، میڈیکل سائنس کے لوگ بھی ہوں، اس میں علماء کی جماعت بھی ہو، اور خاص طور پہ جو ماڈرن ایشوز ہیں، جدید مسائل ہیں، ان میں جو وہ پہلو ہے فقہ الواقع کا، اگر وہ میڈیکل سائنس کا ہے تو وہ لوگ بیان کریں کہ بھئی اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ علماء اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اگر وہ بزنس سے متعلق ہے تو جو اکنامکس کے ماہرین ہیں وہ بیان کریں اس کو، اور علماء میں بھی پھر یہ کانسیپٹ تھا کہ مختلف اسکول آف تھاٹ کے علماء، اچھا اس میں کچھ تجربات جو ہے وہ مختلف ممالک نے اپنی سطح پہ کیے بھی۔ اب جیسے دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک فتویٰ کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ فتویٰ کمیٹی ہے، چار پانچ علماء اس کے رکن ہوتے ہیں اور وہ ایک اجتماعی فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں جو ہے وہ ایک ان کے علماء کی ایک فتویٰ کمیٹی، یہ بہت پرانی 1911 سے، یعنی 1911 سے، ایک صدی سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، بنی ہوئی ہے، اور وہ جب یہ بنی تھی اس وقت اس کے 11 ارکان تھے، جن میں سے 3 شافی، 3 مالکی، 3 حنبلی، سوری 2 حنبلی تھے غالباً، اور 3 مختلف فقہوں سے تھے، شافی، مالکی اور وہ تیسری جو حنفی فقہ سے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فکر پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ چلیں جو اس وقت تک ڈویژن ہو چکی سو ہو چکی، اب اس ڈویژن کو، جو تقسیمات ہماری ہو چکی ہیں گہری ہیں، وہ فقہی بنیادوں پہ ہیں یا مسلکی بنیادوں پہ ہیں، ان کو بھی تھوڑا کم کرنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید مسائل میں، نئے مسائل میں جن میں ابھی تک اجتہادات نہیں ہوئے، ہم مل بیٹھ کے اجتہاد کریں اور ایک کلیکٹیو اوپینین کا اظہار کریں۔ اس سے ایک تو وہ بائسنس کم ہوگی، آپس میں ملیں گے، روابط بڑھیں گے، دوسرا اس کی جو کریکٹنس ہے نا، مطلب اس آپ کہہ لیں اس کی جو ایکوریسی لیول ہے وہ بھی بڑھے گا۔ ایک عالم کی ظاہری بات ہے، مطلب جو بھی اس کا علم ہے، اور پھر یہ ہے کہ 10 علماء کا علم، ظاہری بات ہے وہ ملٹیپلائی ہوگا، وہ ایک عالم کا علم تو نہیں رہ جائے گا نا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر بھی یورپین کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ ہے، شیخ کرزاوی صاحب اس کو ہیڈ کرتے رہے، کہ وہاں کے جو ممالک ہیں یورپ کے، وہاں پہ مسلم جو ہے وہ مینارٹیز میں ہیں، اب وہاں کے مسلمانوں کو جو مسائل درپیش آتے ہیں تو وہ پھر وہاں کی ہی علماء، ہر ملک سے ایک دو علماء لے کے انہوں نے کوئی 40-50 علماء کی ایک لجنہ کمیٹی بنا لی، اور پھر وقتاً فوقتاً وہاں کے علماء کے مسائل وہ اس کو پہ وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اب بہت اچھی مثال ہے انڈیا کے اندر اسلامک فقہ اکیڈمی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا اس حوالے سے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل، وہ خیر سیاست کی نظر ہو گئی، لیکن ایک وقت تھا جب اس میں جید علماء بھی ہوتے تھے، تو اس وقت بہت اچھی مطلب ایفرٹس تھیں، جو کہ ریسرچز تھیں جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے پروڈیوس کی ہیں، اگرچہ اس پہ آگے عمل درآمد نہیں ہوا، وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ پروسیجرل ایشو ہے۔ پھر ہمارے ہاں میں خود یہاں پہ اس میں شامل رہا، ملی مجلس شعری کے نام سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے لاہور میں،
جس میں مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں دیوبند اسکول آف تھاٹ سے، اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے اپنا ہمارے فادر اللہ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب تھے۔ اسی طرح مفتی راغب نعیمی صاحب وہاں سے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے۔ تو اسی طرح سے مفتی محمد خان قادری صاحب وہ بھی اس کے مطلب شریک رہے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے، اور اس طرح سے مختلف علماء اس میں شامل ہوتے رہتے تھے۔ اور اس میں وہ جدید مسائل کے اوپر، جیسے ڈیجیٹل امیج کا مسئلہ پیش آیا، یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کا اجتماعی فتویٰ آیا، پھر اسلامک بینکنگ کے اوپر، اور اسی طرح کلوننگ کے حوالے سے، اور اسی طرح اور بہت سے ماڈرن ایشوز تھے جن پہ وقتاً فوقتاً وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے۔ تو اس میں مختلف مدارس میں ہوتا بھی یہی تھا کہ کبھی بریلوی اسکول آف تھاٹ کے کوئی مدرسے میں چلے جاتے تھے جیسے جامعہ نعیمہ، کبھی جو ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے کسی مدرسے میں وہ اجلاس ہو جاتا تھا، کبھی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے کسی مدرسے میں۔ تو ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے سے وہ جو ایک تعصب ہے وہ بھی کم ہوتا تھا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ آ, آ, مطلب ایک اچھا ٹھیک ہے، اس میں اگر 25-30 علماء شامل ہوتے تھے تو ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے اتفاق کرتے۔ ظاہری بات ہے ان اجلاسات کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک اجتماعی رائے دینی ہی دینی ہے، کوئی کنسنسس کرنا ہی کرنا ہے، ہم کسی کو حق سمجھتے ہیں یا وہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے اب سمجھتے ہیں سپریم کورٹ میں 10 ججز ہیں، تو ان میں سے کسی کو اختلاف ہوتا ہے، کوئی کیس سنتے ہوئے، تو وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیتا تھا۔ تو وہ اجتماعی کاوش کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک اجتماعی رائے بھی بن جاتی تھی، جس کے اندر کوئی کامن اوپینین ہوتی تھی وہ نکال لی جاتی تھی، باقی لوگوں کے جو اختلافی نوٹس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ علیحدہ سے پبلش ہو جاتے تھے۔ تو وہ جو ایک کامن چیز تھی نا، تو وہ ایک کنسنسس کا کانسیپٹ، ہم اس کو اجماع تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن یہ بہرحال کہا جا سکتا، دیکھیں جی اتنے جید علماء نے اتنے اسکول آف تھاٹ سے یہ اس ماڈرن ایشوز کے اوپر گفتگو کی، تو ان کی رائے یہ بنی، کم از کم مطلب منیمم یہ رائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ان سب کا اس کے اوپر اتفاق تھا۔ تو یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے جو دنیا بھر میں پریکٹس کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس کے مثبت نتائج ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا جائزہ میں نے اپنے اس میں لیا ہے، تھیسس کے اندر جو ہے، کہ ماضی میں اس کی جو کاوشیں ہوتی رہیں، جیسے مجلہ الاحکام العدلیہ ہے، فتح عالمگیری ہے، مطلب یہ فتح عالمگیری بھی بیسیکلی اجتماعی کاوشی تھی مختلف علماء نے، لیکن وہ ودن ایک مطلب فقہ حنفی تھی، ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کے اندر تھی۔ لیکن اب جو وہ فکر پیش کی جاتی ہوئی ہے کہ جی مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ، مختلف فقہوں کے لوگ آپس میں بیٹھیں، اور اس میں مسالک کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جیسے ہمارے یہاں ہیں، وہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اجتماعی غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی فکر تھی، آپ کہہ لیں کہ جی تقریب بین المسالک کے حوالے سے، بہت خوب، مسالک بہت خوب۔ میں آپس میں قربتیں پیدا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوران گفتگو آپ نے اشارہ فرمایا فقہ الواقع کی طرف۔ ہم ذرا تھوڑا بیسک چلیں گے، جی چونکہ ماشاءاللہ علمی گفتگو میں اگر ہم اگر تھوڑا سا مدارس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ابھی ہم تھوڑا بہت پیچھے ہیں، تھوڑا تو نہیں بلکہ بہت پیچھے ہیں۔ ہوں مدارس کے اندر فقہ الواقع کا جو کنسیپٹ ہے، چاہے وہ استاد کی تدریس میں ہو یا استاد انکریج کرے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جا کر میرے قدوری کو پڑھاتے ہوئے، میری ہدایہ کو پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹ جا کر اس ریلیٹڈ جو جدید مواد ہے اس کو پڑھ سکیں، تو اس کی طرف ترغیب بھی کچھ زیادہ نہیں دی جا رہی ہوتی۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس پرابلم کو، کیسے سالو کیا جا سکتا ہے مدارس کی سطح پر، تاکہ وہ بچہ شروع سے ہی اس کنسیپٹ کو سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ فقہ مجھے وہ 1300 سال پہلے والی بک لکھی ہوئی وہ نہیں پڑھائی جا رہی، بلکہ اس کو آج ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو منطبق کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اوپر۔ دیکھیں یہ بہرحال بہت ضروری ہے، ہمارے سلف تو خیر اس کا اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب فقہ حنفی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ کا، بلکہ یہ قول معروف ہو گیا کہ جو ہمارے بازاروں کے حالات نہیں جانتا تو وہ بازاروں کے معاملات میں یعنی بزنس ٹرانزیکشن میں کتاب البیوع میں فتویٰ وغیرہ نہ دے۔ اب آ کے جو ہے وہ ہمارے یہاں اس حوالے سے کافی کچھ آپ کہہ لیں کمی موجود ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم کولیبریشن کے پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، اس میں ایون کہ یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں مختلف سیکٹرز کے مطلب جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے مدارس کا کولیبریشن بہت ضروری ہے، اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس بہت لرن کریں گے نا۔ دیکھیں ابھی تک تو یوں سمجھیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ ایک جزیرے کے اندر ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم ایک مطلب جزیروں کے اندر، جیسے سمندر میں جزیرے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ جزیروں کے اوپر بیٹھے ہیں، سمندر کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ اچھا ہم اس جزیرے کے اوپر خوش ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ سمندر جو ہے وہ جزیرے کی نسبت بہت بڑا ہے، مطلب
وہ دنیا کے جس کے ساتھ ہم لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہے یا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اب دیکھ لیں دنیا میں اگر 8 ارب آبادی ہے تو اس میں 1.9 بلین مسلمان ہیں. 1 ارب 90 کروڑ مطلب ہم 24%، 25% ہے. 75% تو ویسے ہی نکل گئے نا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پھر مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں کہ جو مذہبی ہیں آپ کہہ لیں، یا مذہب کے ساتھ یا مذہبی لوگوں کے ساتھ یا علماء یا مساجد یا مدارس کے ساتھ وہ روابط میں ہے. میجورٹی تو ظاہری بات ہے یونیورسٹیز کالجز کے یا اسکولز کے اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے تو وہ تو مدارس کے طلبہ کی تعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اب وہ بہت بڑی دنیا ہے جو دوسری دنیا ہے نا، تو ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا، ان کے ساتھ کولیبریشن کرنا یہ ہونا چاہیے مدارس کے لوگوں کا. وہ ادھر آئیں، یہ ادھر جائیں. تو جیسے یونیورسٹیز آپس میں کولیبوریٹ کرتی ہیں، اور یونیورسٹیز اب کیا کرتی ہیں، یونیورسٹیز بھی تو یہی کرتی ہیں نا کہ وہ اپنے ہاں ورکشاپس وغیرہ کرواتی ہیں. کیونکہ یونیورسٹیز بھی تھیری پڑھا رہی ہوتی ہیں عموماً، تو وہ پریکٹیکل کے لیے کیا کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ان کے مینجمنٹ سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا بزنس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ بڑی بڑی بزنس کمپنیوں کو اپنے ہاں جو ہے وہ انوالو کرتی ہیں. یا وہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، بزنس مین ہیں، کامیاب ہیں، کوئی فیکٹری انڈسٹری چلا رہا ہے، تو ان کو اپنے یہاں لیکچرز کے لیے مدعو کرتی ہیں، بلواتی ہیں. تو ایک یہ بھی سسٹم ہو سکتا ہے، اداروں کے ساتھ کولیبوریٹ کیا جائے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف جو میدان ہیں زندگی کے، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو مدارس میں بلوایا جائے، اور ان سے آپ کم از کم یہ تو کروا سکتے ہیں کہ لیکچرز آپ دلوائیں، اور اسٹوڈنٹس کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، ان کو پتہ چلے باہر کی دنیا کا کہ لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ویسے ہنسنے والی مثال ہے لیکن باہر کی دنیا ایسی ہے. اب ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا نا، کیونکہ ہم ایک کمزور پوزیشن میں ہیں. میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک آپ کہہ لیں کہ جی مدرسے کے فارغ و تحصیل بچے نے کیا کیا کہ ایک جاب کے لیے اپلائی کیا. حکومتی اداروں میں جابس آتی رہتی ہیں، خطیب کی، سرکاری آپ کہہ لیں محکمہ اوقاف کے تحت جو ہے وہ یہ جابس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، خطیب کی ہوتی ہے، مؤذن کی ہوتی ہے، اسی طرح سے. تو وہ یہاں لاہور میں ایک سرکاری ادارے کے اندر سیکریٹریٹ کے تحت جو ہے وہ یہ اس قسم کی جاب تھی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ظاہر بات ہے مدارس کے بچے اپلائی کرتے ہیں، تو مدرسے کے ایک بچے نے وہاں پہ اپلائی کیا. وہ وہاں انٹرویو میں گئے، اور جو انٹرویو پینل جس طرح کا آپ کو پتہ ہے اندازہ ہوتا ہے. اب اس میں ایک صاحب جو کہ انٹرویو لینے والے تھے، تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں پڑھا لکھا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی میں فاضل درس نظامی ہوں. تو اس بندے نے پھر سوال کیا، میں نے آپ سے پوچھا آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں پڑھا لکھا ہوں. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے درس نظامی کی ہے. اس بندے نے تیسری مرتبہ پوچھا بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہو؟ نے کہا جی میں پڑھا لکھا ہوں. کیا پڑھا ہوا ہے؟ جی میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے. اب دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اگلے بندے کا ہی قصور ہے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے جو انٹرویو لینے والا ہے کہ درس نظامی کس بلا کا نام ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میٹرک ہوتا ہے، ایف اے ہوتا ہے، بی اے ہوتا ہے، ماسٹرز ہوتا ہے، بی ایس ہوتا ہے، ایم ایس ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جس دنیا. اب ظاہری بات ہے جب ہم اس دنیا سے انٹریکشن کریں تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کی لینگویج سیکھنی ہوگی نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اگر ہمارے مدرسے کے وہ اسٹوڈنٹس اگر ان کا کوئی سوشل انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ درس نظامی کا نام نہ لیتے. وہ کیا کہتے ہیں میں نے فلاسفی پڑھی ہے، اور فلسفہ پڑھتے ہیں نا. میں نے لاجک پڑھی ہے، اگلے کو سمجھ میں آتا ہے یار اس نے لاجک پڑھی ہو، فلاسفی پڑھی ہے، میں نے گریک فلاسفی پڑھی ہے، یونانی منطق نہ گئے، میں نے جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہے. اب وہ کہے کہ جی میں نے اصول فقہ پڑھی ہے، اگر پتہ نہیں اصول فقہ کس بلا کا نام ہے. ٹھیک ہے، میں نے اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کمپیریٹو جو ہے وہ لا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کمپیریٹو فقہ المقارن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو، وہ سوسائٹی کی زبان ہے. جو بھی نبی آتا تھا وہ سوسائٹی کی زبان میں گفتگو کرتا تھا نا. تو سوسائٹی کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہماری زبان جو مدارس کی ہے خاص طور نہیں آتی. ایون ہم دونوں اگر زیادہ وہ کی زبان میں گفتگو کرنا اصطلاحات لینگویج میں، تو کچھ درمیان میں ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ جو ہماری ہوتی. تو ہمارے لیے تو ظاہری بات ہے ہم نے تو وہ چونکہ روزمرہ کی ہمارے یہاں تو زبان ہوتی ہے، تو ہمیں تو وہ نہیں لگتا کہ ہم پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. لیکن دیکھیں باہر کے لوگ بالکل اور طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب باہر کے لوگوں کا محاورہ اور ہے، تو ہمیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور علم یہ سیکھ جاتا ہے اور وہ سوسائٹی پہ اثر بھی ڈال کے سمجھ لیں کہ بائی لنگوئل
اردو ہے، اردو میں بھی انگریزی کا لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. اب یونیورسٹی میں جائیں نا، ٹوٹل انگریزی نہیں بولتے ٹھیک ہے، لیکن انگریزی کافی زیادہ استعمال ہوتی نہیں چاہیے. جب وہ ہم اپنے اس کو استعمال میں لے کے آئیں گے تو وہ پھر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا افراط زر کیا ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ تو انفلیشن کہتے ہیں، ان کو انفلیشن سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے یہی لفظ سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہیومینٹیز سنا ہوا ہے، انہوں نے سوشل سائنسز سنا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں سنا کہ سماجی علوم، انسانی علوم. آپ کہیں گے انسانی علوم کیا ہے؟ انسانی علوم کی ہوتا ہے، سماجی علوم کی ہوتا ہے. تو فزیکل سائنسز آپ ان کو طبیعیات کہیں گے تو کہ یہ طبیعیات کیا ہوتی ہے. اب ہمارے کچھ لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا، جو مدارس سے وابستہ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی بلڈ پریشر تو نہ کہیں، اب انگریزی کا لفظ ہے اردو میں کیوں لے آئے. آپ کہیں بلند فشار خون، اب اگلے کو آپ سمجھاتے رہو بلند فشار خون کیا ہوتا ہے. آپ وہ زبان نہ بولیں، ٹھیک ہے. جو ہوتی ہے اپنا، ہماری جو سوسائٹی کی زبان ہوتی ہے نا، ہمیں وہ زبان سیکھنی ہے، وہ لرن کرنی ہے، اور وہ سوشل انٹریکشن سے آتی ہے، سر ڈال سکیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کلیبوریشن سے ہوگا بہت اور خوب. سوشل انٹریکشن سے ہوگا، اداروں کا اور مدارس کا. اور پھر مدارس کے بڑوں کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے یہاں بلوائیں اور ان کے ذریعے سے لیکچر دلوائیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب بہت دلچسپ. اچھا، جی اس میں ایک آگے بڑھنے سے پہلے مدارس کی طرف سے جو ایک سوال کیا جاتا ہے عمومی طور پر، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مدارس کے اندر نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے، یا اس کے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی زبان، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسی زبان اسٹوڈنٹس کو سکھائی جائے کہ جو باہر سوسائٹی کی یا دوسرے اداروں کی زبان میں اپنے کم از کم اظہار معافی ضمیر کر سکے. تو اس دوران پھر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہر وقت جو بھی اٹھتا ہے تو مدارس کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے، جبکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی تو اسلامائزیشن کرنی چاہیے نا. صرف مدارس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یونیورسٹی کے اندر جو اسلامائزیشن نہیں ہو رہی، وہاں پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کوئی نہیں کرتا، بس مدارس کو ہی ریفارم کیا جاتا ہے، مدارس کی ایجوکیشن کے اوپر ہی بات کی جاتی ہے. تو یہ پالیسی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ تو اس کا ہم کیا مثبت جواب مدارس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا مدارس کو اس کی ضرورت ہے ان ریفارمز کی؟ اگر ضرورت ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے جیسے کوئی ایک بھائی کہے اپنے ابا جی سے کہ دیکھیں میں تو اس لیے نہیں ٹھیک ہونے کو تیار. شروع کیا تو میرے بڑے بھائی نے کہا ہمارے ابا جی سے کہ دیکھیں جی میں حفظ کر رہا ہوں، یہ سارا دن کھیلتا رہتا ہے، مجھے سارا دن پڑھنا پڑتا ہے، یا تو اس کو اس پہ ڈالے نا تو پھر تو ٹھیک ہے میں بھی کر لوں گا. اب یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اگر حفظ بذات خود ایک اچھی چیز ہے، ریفارم اگر ایک اچھی چیز ہے، تو کوئی دوسرا ادارہ نہیں کر رہا تو مجھے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر میں نے دوسرے کو دیکھا دیکھی کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب، باقی یہ بات اصولی طور پہ درست ہے کہ یونیورسٹیز کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی. اور دیکھیے ہمارے ہاں کچھ یونیورسٹیز آئی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے جیسے دیوبند ایک مطلب ایک ادارہ تھا جو خاص طور پہ کلاسیکل، جو ہمارے یہاں آپ کہہ لیں جو ہماری تراث اسلامی تھی، اسلامک ہیریٹیج تھا، انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہے. دوسری طرف علی گڑھ بن گیا، ٹھیک ہے، جو جدید ادارہ تھا. پھر درمیان میں لوگوں نے برج بھی کیا ہے نا، ندوہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو برج کرنے سے. تو ایسی سوچیں سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے دونوں کو اسلامائز یا برج کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اسلامک یونیورسٹیز کے جو کانسیپٹ ہیں وہ کیا تھے مجھے بتائیں. پورے عالم اسلام کے اندر، جیسے الازہر یونیورسٹی ہے مصر کے اندر، یا سعودی عرب میں تو بہت سی یونیورسٹیز ہیں، مدینہ یونیورسٹی ہے، القرا ہے، ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، پھر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، ٹھیک ہے اس طرح سے اسلامی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک اسلامی کا کانسیپٹ. پھر ہر یونیورسٹی میں اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ کھول دیا گیا، وہاں جا کے ہمارے جیسے مولوی جا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، مفتی حضرات جا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو اسلام کا نام لیا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے نہیں کیا، یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہر سرکاری یونیورسٹی میں آپ کو اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ مل جاتا ہے، پھر اسلامک یونیورسٹیز کا کانسیپٹ مل جاتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ اسلامی ذہن والے لوگ آئے، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اسلامی یونیورسٹیز بنائی. دفاع یونیورسٹی کا نام آیا، یعنی ایک فکر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، ابھی وہ سچویشن نہیں ہے، ٹھیک. تو وہاں اس سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو بہرحال وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں جو اسلامی یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے کوئی ورکنگ کر رہے ہیں. باقی کوئی آئیڈیل مثال، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں آپ نہ دے سکیں لیکن عالم اسلام میں، سعودی عرب میں، عرب کے اندر
ایسا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی یونیورسٹیاں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ دیکھیں آپ مطلب ان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ باقی دیکھیں مدارس کے لوگوں کو مطلب انسیکیور نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے نا، مدارس کے لوگ نا انسیکیور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میرا اور آپ کا اگر عقیدہ پکا ہے، سیدھی سی بات ہے، مدارس کے پاس میں 8 سال رہا، آپ 8 یا 10 سال رہے، افتاح کورس اگر آپ نے کیا تو 10 سال تو آپ ان کے پاس رہے نا۔ اگر وہ 10 سال میں مجھے اندر تک قائل ہی نہیں کر سکے اور انہیں یہ انسیکیورٹی ہے کہ یہاں کو بندہ آ کے لیکچر دے گا اور یہ جو ہے وہ ہمارا لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں بہت بڑی خامی ہے کہ میں 2 4 اور کتابیں پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یونیورسٹی کے بچے اگر انہوں نے گمراہ بنایا، مثال کے طور پہ لبرل بنایا، سیکولر بنایا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لبرل سیکولر ایسا بنا دیا، اس کو مدرسے بھیج دو، ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے میرے خیال میں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، یا ہمیں اپنے نظام تعلیم کو پھر ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا نظام تعلیم اتنا کوئی وہ گرا ہوا نہیں ہے کہ ایک بچہ 8 سال 10 سال اگر اس میں سے گزرتا ہے، لیکن شعور کے ساتھ، دو چیزیں شعور کے ساتھ دیکھیں، مدارس میں سارا بچہ ایسا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کچھ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ چاچے مامی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اس کے معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسے گاؤں دیہات کے مطلب ایریا سے آ گیا، معاشی حالات کی وجہ سے وہ کیوں معاشی مدارس جو ہے وہ ایک این جی او کا بھی رول تو ادا کر رہے ہیں نا، بہرحال ایک بہت بڑی این جی او ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہاں کچھ بچہ جو شعور سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت نے محنت کی، اس نے سوچا یار مجھے نا مطلب میں میٹیریل سائنسز میں بی ایس کر رہا تھا، مجھے دین کی طرف آنا چاہیے، وہ شعور سے آتے ہیں، وہ پھر وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ چینج لے کے آتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے تبلیغ ملتے ہیں، لوگ شعور سے آئے نا، جیسے اہل حدیث میں کہیں کہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک آ گئے، اسی طرح تحریک میں کہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب آ گئے۔ اب جو لوگ شعور سے آئے ہیں نا، تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ پھر تبدیلیاں پیدا کی بڑے بڑے سوسائٹی کے اندر۔ اب شعور سے مدارس میں بھی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ پھر چینج پیدا کی، ان کو آپ جہاں بھی پھینک دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ وہاں کی فکر سے متاثر ہو جائیں گے، وہاں وہ ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور ہمیں انسیکیور نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم مدارس کے لوگوں کو دیں گے، ہم اگر جو ہے وہ کوئی نئی حدیث کی لگائیں گے یا عربک گرامر کی، وہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی ہوں گی نا، وہ کون سے سیکولر لوگوں کی لکھی ہوں گی، سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں بات یہ بھی ہے نا کہ جو پرانی کتابیں بھی ہیں، پرانی کتابیں بھی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ایک لگی بندی، تو ہمارے ٹھیک جو مذہبی تصورات کے مطابق ان کے بھی رائٹر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اس کے مطابق گمراہ ہی ہوتے ہیں، سیدھی سی بات، ٹھیک اسلامی فکر کے مطابق۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے نا، اب ابن رشد کا بہرحال فکر میں وہ امام ہے، بدایت المجتہد بہت بنیادی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہے ابتدائی درجے کا ہو وہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا اس کتاب سے، اور واقعتاً اس کتاب میں بہت گہرائی ہے۔ ابن رشد بہرحال فلسفی آدمی تھے، لیکن ان کی فلسفی کو دیکھیں تو ابن رشد جو ہے وہ ارسطو کے پیروکار ہے۔ اب ارسطو جو ہے مطلب ساری زندگی انہوں نے ارسطو کی وکالت کیا، اب ارسطو کون ہے؟ اب ظاہری بات ہے ارسطو تو ہماری جو ہے وہ نہیں ہے نا، اپنا اسلامی تاریخ کا کوئی ہیرو تو نہیں ہے، یا اس کے افکار بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، مطلب جو کلاسیکل آپ کا لٹریچر ہے یا جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو آپ مدارس کے نصاب میں بھی رہیں، ان کی بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات وہ ایسے ہیں، اب جیسے دیکھیں سب معلقات والے، ٹھیک ہے، مطلب کون لوگ تھے، ان کی کیا نظریات ہے، مطلب اسلام تو آپ دور کی بات، اب آپ کہیں کہ جی شاید ان میں سے بعض ایسے تھے جو بنیادی اخلاقی جو اقدار ہوتی ہیں، حیا وغیرہ، اس سے بھی محروم تھے، لیکن ایک فن ہے نا، اب اس فن میں ایک بندے کی کتاب ہے، تو ایک اچھی کتاب تھی تو ہمارے بڑوں نے اس کو مقرر کر دیا، تو اب ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ کتابیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، نت نئے طریقے آتے رہتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجیز بدلتی رہتی ہیں، تو ہمیں نت نئی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، سلیبس کے اندر نئی کتابیں لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو باقی دیکھیں اصل چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یونیورسٹیز نے اس چیز کو سمجھ لیا، وہاں کتابیں اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال مطلب یہ ایک نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو، تو لیکن یہ ہے کہ ہاں کتاب سے مراد اگر کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے، اس کا تو کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا نا، لیکن ہم بعد کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں،
تو اس میں ہمیں ٹیکسٹ بکس میں کوئی زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی 2 4 کتابوں میں تبدیلی ہو جائے گی، ہم کوئی اپ ڈیٹڈ جو ہے وہ بکس لے آئیں گے مختلف فنون میں، تو اس سے کوئی جو ہے نا وہ لوگ ہمارے گمراہ ہو جائیں گے یا غلط ٹریک کے اوپر چلے جائیں گے۔ یہ انسیکیورٹی سے ہمیں نکل کے سوچنا چاہیے۔ اگر ہم انسیکیورٹیز کے اندر رہ تو جائیں گے تو پھر سوسائٹی میں تو سروائیو نہیں کر پائیں گے نا، اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ پھر آپ کا مدرسے کا گریجویٹ جب یونیورسٹی میں جا کے پروفیسر بھرتی ہوگا تو اس کی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے جائے گی، اور اس کا امامہ بھی، مطلب وہ امامہ تو جائے گا ہی جائے گا، داڑھی بھی اس کی چلی جائے گی، تو اور وہ مطلب شلوار قمیض سے پینٹ شرٹ پہ آ جائے گا، بالکل ان کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ ہمیں اس کو فکری بنانا ہے، اور وہ جو جو اس کو فکری بنانے کا عمل ہے وہ مدارس کے اندر رہتی ہوئی ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ پھر ہمیں الازہر میں دیکھ لیں اور جتنی بھی اسلامی یونیورسٹیز کی مثالیں ہیں ان میں دیکھیں تو نصاب کے حوالے سے، سلیبس کے حوالے سے اتنی سختی نہیں ہے، اور ان کے جو گریجویٹس ہیں انہوں نے بھی سوسائٹی میں بڑا کام کیا، بڑا اچھا، جیسے محمود احمد غازی صاحب کو آپ دیکھ لیں، ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کا ٹھیٹ اب آپ کہہ لیں کہ جی وہ روایتی علماء والا معاملہ نہیں ہے ان کا، لیکن یہ ہے کہ کام تو ان کا ٹھیٹ ہے نا۔ جیسے ہوں، تنزیل الرحمان صاحب کا دیکھ لیں فقہ حنفی میں جو ان کا کام ہے، تو کنٹریبیوشن اور بھی لوگوں نے کی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ جی صرف ایک اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال میرے خیال میں بہت اس میں ہمیں اوپن رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی اچھا، ڈاکٹر صاحب، اس میں آ، ایک اور ایک انٹرسٹنگ پہلو بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ مدارس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ درس نظامی سے استاد یا طالب علم فارغ ہو جاتا ہے تو وہ بغیر کسی ٹریننگ کے لیے وہ اگلے 2 مہینے کے بعد ایک مسند پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ یونیورسٹیز کے اندر ٹیچر ٹریننگ کا پورا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، اس کی ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ بغیر تربیت حاصل کیے نہیں کیا جاتا، اگر کریں گے تو اس کے اندر نقص آئے گا۔ تو لیکن مدارس کے اندر اساتذہ کی باقاعدہ سے ٹیچر ٹریننگ کا جو پورا ایک کام ہے اس میں ایک واضح کمی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے اندر اچھا، اس میں اگر ہم ایک دو جگہ پہ جیسے بات بھی ہوئی تو ہم نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پورا سال، پورے 8 سال جو اسٹوڈنٹ تکرار آپس میں کرتے ہیں نا، تو یہ تکرار ہی تو ٹریننگ ہے، تو لہٰذا ان کو مزید ٹریننگ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا مدرسے کے استاد کو بھی ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم لوگوں میں بھی یہی اعتماد تھا۔ میں صحیح آپ کو بتاؤں، میں جب یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا، پہلی دفعہ جب میری یونیورسٹی میں اپائنمنٹ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ جی جب آپ سرکاری اداروں میں جاتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کم از کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ہوں، اب دیکھیں میں نے اس سے پہلے تقریباً 8 سال پڑھا لیا تھا، ٹھیک ہے، 8 سال ہوں، میں نے اچھے اداروں میں پڑھایا تھا، قرآن اکیڈمی مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں، اور میں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ جی گریجویشن کے لیول کے اوپر پڑھایا تھا اور پروفیشنلز کو پڑھایا تھا۔ اب اس کے باوجود جب میں یونیورسٹی میں گیا تو میں نے کہا یار یہ کیا مطلب، اب 8 سال میں نے پڑھایا ہوا ہے، یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، چلو ایکسپیرینس تو ہے نا، ٹیچنگ ایکسپیرینس تو میرے پاس ہے نا، اب یونیورسٹی کا ایکسپیرینس کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہوں، یہ لوگ، ٹھیک کہتے ہیں، یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ ہوں، ایکسپیرینس میں بھی فرق ہوتا ہے، اسکول کے ایکسپیرینس وہ نہیں ہے جو کالج کا ہے، کالج کا وہ نہیں ہے جو یونیورسٹی کا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے نا اس کی سائیکالوجی، ہوں، اس کی سائیکالوجی کا آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر مختلف چیزیں نا، کلاس کنٹرول، ٹھیک ہے، آپ نے ہوں، کلاس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں گیا اور میں نے سبق پڑھا دیا، ٹھیک ہے، اب ایک مثال کے طور پہ میں اگر کوئی شیخ الحدیث ہوں، نہیں ہوں لیکن بہرحال ویسے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور 2 4 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور میں نے ان کو کتاب التہجد پڑھا دیا بس، ہوں، تو مطلب اتنا کافی ہے؟ نہیں، یہ تو ہوں، نہیں ہے نا، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے بھائی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے۔ ہوں، اگر وہ میرا اسٹوڈنٹ تہجد گزار نہیں بن رہا، وہ تہجد گزار کیا بنے گا پیچھے، اگر وہ موبائل کھول کے بیٹھا ہوا ہے صحیح بخاری کی کلاس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ناکام ٹیچر، ہوں، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ بس میں جسٹ ریڈ ریڈ ریڈ، بس پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ ہے کہ جی میں بہت اچھا عالم ہوں، میں 4 گھنٹے میں مطالعہ کر کے آیا ہوں، اگلے کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی وہ میرا کنسرن ہی نہیں ہے، اگلے کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ میرا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اب یہ کیسے کہتا ہے اچھا ٹیچر وہ ہے کہ جو اس کے پاس نالج ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کر دے،
میرے پاس جو نالج آپ دیکھو واہ واہ کرو ہے، تو مطلب آڈینس جو ہے وہ یہ ٹیچنگ نہیں ہے نا. ٹیچنگ تو دو طرفہ عمل ہے نا، کہ استاد سے وہ نالج ٹرانسفر ہو اسٹوڈنٹ کے اندر. اگر وہ استاد کا جو اور اگلے کو دو لفظ بھی منتقل نہ ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ ٹیچنگ نہیں ہو رہی، وہ کچھ اور ہو رہا ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیں مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑے شیخ و تفسیر، بہت بڑے شیخ الحدیث ضروری نہیں ہے کہ اپنا علم ٹرانسفر بھی کر پائیں. علم ٹرانسفر کرنے کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے. علم ٹرانسفر کرنے کے لیے اسکل ہونی چاہیے، کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے. اب یہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے یہ سیکھنے سے آئیں گی نا. اس کے لیے تربیتی ورکشاپس ہوں گی، اس کے لیے جو ہے ٹریننگ ورکشاپس ہوں گی. اب دیکھیں ہمارے ہاں ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک پوری یونیورسٹی بنا دی ہے، یونیورسٹی آف ایجوکیشن. یونیورسٹی آف ایجوکیشن ایجوکیشن نہیں دے رہی، وہ پوری یونیورسٹی یہ بتا رہی ہے کہ ایجوکیشن دینی کیسے ہے. ہوں، اس ایک کانسیپٹ کے اوپر کہ بھائی پڑھانا کیسے ہے، لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے، کلاس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، سلیبس کو کیسے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے گولز کیسے اچیو کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں بس میں نے کتاب ختم کروانی ہے. ٹھیک ہے، ہوں، اور وہ میں نے کتاب بس ختم کر دی، میں اس سے گو تھرو ہو گیا، اسٹوڈنٹ نے اس کا سما کر لیا. مطلب ہم ابھی تک جو ہے نا وہ سما کے طریقے پہ چل رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ہوں، وہ حدیث نبوی میں تو چل گیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ جی بس ٹیچر آیا اور اس نے جو ہے وہ پڑھ دیا اور اسٹوڈنٹس نے سن لیا تو اصول برکت کے لیے جو ہے وہ دین کا علم حاصل ہو گیا. اس سے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں بھی علم میں گراوٹ آئی ہے، نو ڈاؤٹ وہاں پہ بھی علم کا وہ معیار نہیں رہ گیا. لیکن ہمارے یہاں مدارس میں بھی اب ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں نا کہ اب جیسے ہمارے بڑے ہوتے تھے آج سے 100 150 سال پہلے، علماء بڑے مدارس سے نکل رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے. آج تو ویسے نہیں نہ نکل رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانیں گے کہ مدارس میں بھی ڈکلائن آیا، کہ ہمارے بزرگوں جیسے آج ہم نہیں پیدا کر رہے. آج ان سے زیادہ وسائل ہمارے پاس ہیں، آج ان سے ہوں، زیادہ بڑے مدارس ہمارے کے باوجود ہم ویسے علماء نہیں پیدا کر پا رہے. تو کیا ہوں، وجہ ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اصل میں وہ جو ہمارے بڑے بزرگ تھے نا، وہ اپنی مطلب صلاحیت کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پہ اس کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوور آل جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے. سسٹم ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے، سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. تو مدارس کے اندر اگر کوئی اچھے ٹیچرز ہیں اور ہوں گے، لازمن ہوں گے، جن کی کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہوں گی، لیکن انہیں سسٹم نے نہیں پیدا کیا نا، تو وہ 10% ہوں گے، وہ خود اپنی ذاتی محنت سے پیدا ہوں. ٹھیک ہے، ہوں، تو سسٹم سے اگر ہم پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو یہ 100 میں سے 10% نہیں ہوں گے، پھر 90% ہوں گے جو کہ مطلب پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے اس قسم کی ٹیچرز کی ٹریننگ ورکشاپ کروانا. انہیں ٹیچنگ میتھڈالوجی سکھائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ میتھڈالوجی ہے، وہ رائج ہیں، اسٹوڈنٹ اس طرح سے لرن کرتے ہیں، اس طرح سے سیکھتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو کام اسی کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم نے صرف نحو میں ہم نے لوگوں کو دانوں کے رٹے ہی لگانے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اب تو مطلب لینگویج سیکھنے کے نت نئے اصول آ گئے ہیں نا، نت نئے طریقے آ گئے ہیں نا. غیر محسوس انداز میں آپ کو جو ہے وہ لینگویج سکھا دی جاتی ہے. اس میں ایڈلٹ ایجوکیشن میں بہت کچھ جو ہے وہ تھیریز آ گئی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ نتائج بھی دے رہی ہے. دیکھیے زبان زبان ہے نا، انگریزی ہے یا فارسی ہے یا آپ کہہ لیں عربی ہے. اب اس میں ہمیں حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی کسی طرح سے ہی سیکھنا ہے تو شاید کوئی ثواب مجھے ملے گا، مطلب رٹا لگا کے اور گردانے دورا کے فعلا فعلا فعلو کی. تو نہیں، اس طرح سے نہیں، ہمیں اس سے اب نکل جانا چاہیے. اس سے ہمیں اوپر اس سب کچھ کو ریوائز کرنا چاہیے، خاص طور پہ ٹیچنگ ہوں، میتھڈالوجیز کو. کیونکہ یونیورسٹی جا کے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں بھی اور سلیبس میں بھی. بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جی، آپ نے اور تحریک تجدد اور متجددین کے اوپر کام کیا ہے. ایک کتاب بھی آپ کی اس میں پبلش ہوئی ہے. ہمیں مدارس میں تو شروع سے ہی اساتذہ کرام نے یہ بتایا ہے، بلکہ ہر وقت یہی سنتے آئے ہیں کہ بھائی اجتہاد کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو چکا ہے. اور ایک تو چلو اجتہاد کا سوال الگ تھا، اس کو بھی آپ ذرا کنکلوڈ کیجیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ابھی اجتہاد نہیں ہو سکتا؟ یہ جو نت نئے مسائل پیش آ رہے ہیں تو اس میں کیا وہ پھر طریقہ اپنایا جائے گا کہ جب اجتہاد کا دروازہ بند ہے؟
دوسرا پھر تجدد اور متجددین میں آپ نے کچھ اسکالرز کا اور جو انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا ذکر کیجیے گا کہ ایک مجدد یا متجدد اس میں کیا فرق ہوگا، اور تحریک جو تجدد ہے آج کے اس دور کے اندر آپ اس کو اگر اس کی سادہ اور سمپل تشریح کر کے بتائیں گے تو وہ کیا ہوگی اس دور کے اندر؟ دیکھیں بیسیکلی نا چیزیں چار ہیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. کتاب اللہ ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے. کتاب اللہ کا تو آپ ظاہری بات ہے کون انکار کرے گا. اس کے بعد سنت رسول ہے. یہاں سے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے کہ جنہوں نے سنت رسول کی اتھارٹی نہیں مانی. انکار حدیث کا آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے یہاں ایک فتنہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، رستے پہ چلے گئے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. مطلب کچھ ہیں کہ جو سنت کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. حدیث کی آپ استنادی حیثیت تو نہیں کہہ لیں، حدیث کا کہہ لیں شرعی حیثیت ہے، اس کا جو شرعی مقام ہے مرتبہ اس کو نہیں وہ مانتے. ایک تو بڑا یہ، اور تیسرا یہ کہ اجماع امت ہے، کنسنسس ہے امت کا اجماع. اور وہ واقعتاً میں بہت سارے مسائل میں اجماع کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، اجماع نہیں ہوتا. مطلب اجماع کہتے ہیں مسلم جو اسکالرز ہیں ان کا کنسنسس ایگریمنٹ. تو وہ خیر ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اگر امت کسی مسئلے میں اتفاق کر لے سبیل المومنین، تو اس سے بھی پھر ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی پھر تجدد کی راہ ہو جائے گی نا. آپ امت سے ہٹ گئے نا، مطلب ایک شاہراہ کو چھوڑ کے آپ ایک پگڈنڈی کے اوپر چل پڑے. تو ایک تو سنت کو پرائمری سورس نہ ماننا، ٹھیک ہے، بنیادی مصدر دین نہ ماننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور سنت کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل اور تقریر کو، یعنی آپ کے جو سائلنٹ اپروولس ہیں، آپ کے ایکشنز ہیں، آپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں. اور اجماع کہتے ہیں مسلم جورس کی جو کنسنسس ہے اس کو. تو اجماع امت، سنت اور اب اگر آپ ان تین چیزوں کو فالو کر رہے ہیں تو ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کو میرے خیال میں ہمیں فالو کرنا چاہیے. وہ ہماری اسلامک ہیریٹیج کے ساتھ ایک وابستگی ہے، ٹھیک ہے. تو اسلامک ہیریٹیج کے ساتھ مطلب یہ 1400 سال کی ایک تاریخ ہے کی شرح بیان کرنے بیٹھے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے جی 1400 سال میں تو اسلام کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم نئے سرے سے اسلام کو سمجھتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر آج نئے سرے سے اسلام بھی لے لو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لینے میں جس ٹیکسٹ کو آپ نے مطلب انٹرپریٹ کرنا ہے، وہ ٹیکسٹ لینے میں آپ پچھلے 1400 سال کے لوگوں کے محتاج ہیں، لیکن اس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے میں اب آپ کہتے ہیں جی ان کی انٹرپریٹیشن تو اب چھوڑ. یہ ایسی ہی ہے جیسے اب آپ کہیں نا سائیکالوجی میں کوئی بندہ کہے کہ یار چھوڑو فرائڈ اور ایڈلر اور فلاں کیا کہتا تھا، فلاں کیا کہتا تھا، ٹھیک ہے. تو آج ہم سائیکالوجی کو دوبارہ سرے سے سمجھتے ہیں، سارے سائیکالوجسٹ اس کو مطلب ڈسکریج کریں گے. فزکس کے اندر چلے جائے کوئی کہ بھائی نیوٹن کون ہوتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کو کیا پتا تھا، ٹھیک ہے، آئنسٹائن تو ایسے بیوقوف آدمی تھا. تو فزکس تو اصل میں آج بتاؤں گا کہ فزکس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 200 سال 400 سال تو اسی طرح ہمارا یہ جو ڈسپلن ہے، ہمارا جو علم ہے، ٹھیک ہے، فلاسفی بھی ہے نا. تو فلاسفی آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ کوئی فلسفے کے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ سوکریٹس سے یا اس سے بھی پیچھے جائے گا، بلکہ سقراط، پھر اس کے بعد افلاطون، ارسطو، سب کو پڑھتے ہوئے آج کل کے فلاسفرز کو پڑھے گا ویسٹرن، ٹھیک ہے. تو ہر فن کے اندر یہی ہوتا ہے بھائی، دنیا میں یہی اصول ہے. تو اب اگر یہاں پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اصول لگانا شروع کر دیا، چھوڑیں جی آپ کے فقہا، آپ کے محدثین، ان کو سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے. آج نئے سرے سے بس فکشن، یہ بھی غلط ہے. آپ چیزوں کو کھڑے رہے نا، اور پھر انہوں نے کیا کام کیا، وہ میرے خیال میں وہ اس امت تجدید کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ سنت کا انکار کر دیا، یا پھر اجماعی مسائل میں جو ہے وہ امت کے رستے سے ہٹ گئے، یا پھر یہ کہ اوورآل امت کی جو کاوشیں تھیں جو 1400 سال سے حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، ٹھیک ہے، ہر میدان کے اندر انہوں نے ان کو سائڈ پہ رکھ کے کہا کہ جیسے ہم تو کوئی علیحدہ قوم ہے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، کوئی ماضی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اور نظریات چلے آ رہے ہیں تو علم کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ حال تو بنتا ہی ماضی سے، مطلب حال کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے ماضی کے بغیر. تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ پھر غلط رستے کے اوپر چل پڑے. تو وہ تجدیدی. تو بیسیکلی تجدد میں اور تجدید میں یہی فرق ہے کہ تجدید میں آپ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع ہے، اس کو آپ اون کرتے ہوئے آپ ایک تجدیدی مسائل جو ہے وہ آپ ایک ایفرٹ کرتے ہیں. آپ نئے ماڈرن ایشوز کے اندر بھی اور قدیم مسائل میں بھی بعض اوقات آپ اپنی آراء جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور تجدد کے اندر آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو امت سے کاٹتے ہیں، امت کے جو 1400 سالہ جو دینی تاریخ ہے اس سے آپ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں.
جو پرائمری سورسز ہیں ان میں سے سنت رسول یا اسی طرح سے اجماع وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، اور ایک نئی پوزیشن لے کے آپ ایک شاذ رستے کے اوپر چل پڑتے ہیں، اپنی ایک الگ سے راہ بنا لیں۔ یہ بیسیکلی فرق ہے تجدید میں اور تجدد میں۔ جہاں تک مسئلہ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عملاً تو ایسا نہیں ہے کہ علماء اس کے اندر اجتہاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بریلوی اسکول آف تھاٹ کو بھی دیکھ لیں، دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو بھی دیکھ لیں، ہمارے یہاں اہل حدیث کو بھی دیکھ لیں، اہل تشیع کو بھی دیکھ لیں۔ اب اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ پہ تو ظاہری بات ہے قدیم فقہا نے تو رائے نہیں نہ دی، آج کے لوگوں نے رائے دی ہے۔ ٹھیک ہے، آرگن جو ہے وہ آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہیے، یعنی اعضائے انسانی جو ہے ان کی ڈونیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں ساری جو ابحاث ہیں وہ آج کل کے علماء نے کی ہیں اور اپنے فتاوی جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ تو ایسا نہیں، اشتہاد کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا، عملاً ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں فکرہ ٹھیک نہیں، یہ فکرہ ٹھیک نہیں ہے، عملاً یہ پریکٹیکل بھی نہیں۔ ہاں، اس میں البتہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، وہ یہ ہوئی ہے کہ قدیم مسائل میں کیا اشتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ دیکھیں جدید میں تو کوئی بند کر ہی نہیں نہ سکتا، بند کرنے صحیح۔ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم مطلب ایک عام ماننے کے مفتی سے آپ پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو جدید مسئلے میں کوئی نہ کوئی اپنی رائے بتا دے گا، غلط سلط جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تو سبکی محسوس کرے گا کہ یار اگلا یہ نہ کہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب مسئلہ صرف قدیم مسائل کا تھا کہ قدیم مسائل میں کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو اجتہادات پیش ہو چکے، مطلب ان کے مقابلے میں کیا کوئی نیا اجتہاد نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں دو آرا رہی ہیں۔ ایک میجورٹی کی رائے تو یہ رہی ہے کہ قدیم مسائل میں ہمیں کسی نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بڑے فقہا نے اجتہاد کر دیا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو آپ اپنے یہ رائے ہم کہتے ہیں یہ رہی۔ لیکن بعض علماء جو کہ تراث کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہر دور میں رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عالم ہے، یعنی عالم سے بھی مراد یہاں وہ ہے جو کہ جس کو رسوخ فی علم حاصل ہونا، یا کسی اعتبار سے وہ درجہ اجتہاد کے اوپر فائز ہو، یا جسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں مجتہد فی المذہب ہو۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ مختلف جو فقی آراء ہیں، مختلف فقی آراء ہیں، ان میں ایک عالم جو ہے جو مجتہد فی المذہب کے مقام پہ ہوتا ہے، یا اس مقام اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، تو وہ پھر مطلب مثال کے طور پہ اگر کسی فقی مسئلے کے اندر امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد کی آراء ان کے سامنے ہیں، تو وہ ان میں سے کسی ایک رائے کے حق میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے کہ یہ رائے دلائل کی روشنی میں بہتر نظر آتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ود ان فقہ جو ہے وہ مختلف مطلب آراء ہوتی ہیں ائمہ کی، جیسے فقہ حنفی میں دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد بعض اوقات آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس کیا ہے کہ بعد میں آنے والے فقہ حنفی کے فقہا اس میں ترجیح قائم کرتے ہیں کہ مقتبی قول جو ہے وہ امام محمد کا ہے، یا قاضی ابو یوسف کا ہے، یا امام ابو حنیفہ کا ہے، تو یہ لیکن یہ ود ان ایک اسکول آف تھاٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک ان کو مجتہد فی المذہب کا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ فکرہ پیش کیا کہ نہیں، مختلف جو فقہ ہے، اگر کوئی عالم ان کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو وہ تمام فقہوں کے اندر بھی ایک رائے کو وہ ترجیح دے سکتا ہے، کیونکہ وہ سب جو فقہ ہیں وہ ایک جو فقہ اسلامی ہے، یعنی ایک جو ہمارا اسلام کا درخت ہے اس کی شاخیں ہی ہیں، تو ان کے بیسیکلی جو ان کے پرنسپلز ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں، اصول فقہ مطلب کتاب اللہ، سنت رسول وغیرہ، اجماع، اسی طرح سے اور بھی جو پرنسپلز ہوتے ہیں، جیسے قول صحابی سے جو ہے وہ استدلال کرنا، اسی طرح شرائع من قبلنا، مصلحت مرسلہ، سد الذرائع، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی طرح عرف وغیرہ، تو یہ ان کے ہاں تقریباً چیزیں جو ہے وہ متفق علیہ ہوتی ہیں، کچھ اختلافی بھی ہوتی ہیں، اصول میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مختلف فقہوں کے اندر ایک رائے کو ترجیح دینا، اب جیسے ابن تیمیہ وغیرہ تھے، یا ہمارے یہاں بعض سعودی علماء کے یہ منہج رائے، اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ویسے تو وہ حنبلی اسکول آف آراء کو بھی ترجیح دے، تو یہ اس مسئلے میں وہ اب ہم اپنے امام کی رائے ہمیں زیادہ مناسب لگ رہی ہے، تو وہ اس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ذاتی بحث انشائی اجتہادی انشائی سے مراد نیا اجتہاد آپ پیدا کریں نا، تو یہ تو ماڈرن ایشوز میں ہے، اور یہ سب کر رہے ہیں۔ اور ایک ہے اجتہادی ترجیحی، یعنی آپ قدیم آراء میں سے ایک رائے کو ترجیح دیں، تو ود ان اسکول آف تھاٹ تو یہ ہوتا رہتا ہے، ساری کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک رائے کو جو ہے وہ ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، دور میں ہوتا آ رہا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ مختلف فقہوں کے اندر تو یہ بھی لوگوں نے ہر دور میں کیا اور آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو وہ قدیم مسائل کے مقابلے میں کوئی نئی رائے نہیں پیدا کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فقہ کے اندر 10 آراء ہمارے فقہا نے پیش کر دی ہیں تو ہم یہ اجتہاد کریں گے کہ ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیں. تو میرا ذاتی طور پہ رجحان یہ ہے کہ اجتہادی انشائی کے علاوہ بھی کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جو اجتہاد ترجیح کا کام کریں. واللہ اعلم. بہت بہت جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک سوال کریں گے آپ کے اپنے ادارے کے حوالے سے کہ آپ کا جو کام ہے اس وقت وہ کیا ہے، کس ترتیب سے آپ کا ادارے کا وہ سسٹم چل رہا ہے، اور کیا تعلیمی نظم کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ میں نے مطلب ایک تو مدرسے میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، درس نظامی کیا، پھر مدرسے میں نے پڑھایا بھی. مطلب سارے جو سبجیکٹس ہیں، مادے ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث، جو اس کی بنیادی کتابیں ہوتی ہیں وہ سب میں نے وہاں پہ پڑھائی. جو خاص طور پہ مطلب سلفی یا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ جسے کہتے ہیں ان کے مدارس کی بات کر رہا ہوں. پھر یونیورسٹی کا بھی میرا ایکسپیرینس تھا. اچھا مجھے دو قسم کے تجربات ہوئی. ایک تو میں نے مدرسے میں جا کے جو انتہائی کلاسز ہوتی ہیں، مطلب جو آپ کہہ لیں کہ جی عالمیہ کی جو آخری 2 سال ہوتے ہیں، 7ویں 8ویں کلاسز کے بچے ہوتے ہیں، ان کو میں نے جا کے سوشل سائنسز وغیرہ پڑھائی، ہوں، جدید ازمز وغیرہ جا کے پڑھائے نا. مطلب صحیح. کیمونزم اور اسی طرح سے سوشلزم، ہوں، کیپٹلزم، فیمنزم، ایسی چیزیں جا کے پڑھائی، الہاد، ایتھیزم، یہ وہ. ایک تو میں نے یہ تجربہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن اکیڈمی میں جب 8 سال رہا، تقریباً 2004 سے 12 تک، تو وہاں جدید لوگوں کو، آپ کہہ لیں وہ یونیورسٹی گریجویٹس کو، وہاں قرآن، عربک گرامر، تجوید، ایسی چیزیں، حدیث وغیرہ پڑھانے کا اتفاق ہوا. یعنی قدیم کو جدید اور جدید کو قدیم پڑھانے کا اتفاق ہوا. تو میں ہوں، ایک نتیجے تک پہنچا. اب میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اب ضرور نہیں کہ اگلا بندہ اس نتیجے تک پہنچے کہ مدارس یعنی قدیم لوگوں کو جدید پڑھانے میں مجھے مطلب زیادہ محنت لگی، زیادہ ایفرٹ لگی نا، ٹھیک ہے. اور مجھے لگا کہ یہاں زیادہ محنت کی ضرورت. جدید لوگ تھے، ان کو قدیم پڑھانے میں مجھے لگا کہ یار یہ کام جو ہے نا، میرے خیال میں آسانی سے، نسبتاً آسانی سے ہو سکتا ہے، اور مجھے اس میں اپنے آپ. تو اس کے بعد سے پھر میں نے یہ سوچ لیا. دیکھیں اصل میں تو ذہن میں تھا قدیم اور جدید کا امتزاج. اب وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ قدیم کو جدید پڑھائیں یا جدید کو آپ قدیم پڑھائیں. تو وہ پھر جو ہے وہ میں نے یہ سوچا کہ ہمیں جدید 1 سال کا کورس ہوتا تھا، مجھے لگا کہ وہ ناکافی ہے. پھر ہم نے نا شارٹ درس نظامی کے نام سے 3 سال کا کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا. ہم اس کو ایس ڈی ایم کہتے ہیں نا. تو پچھلے کوئی 3 سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. اس میں ہم یونیورسٹی گریجویٹس کو لیتے ہیں، اور ویکینڈز پہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں. جیسے اتوار والے دن ہماری 5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس میں کچھ ہم ان کو ہوم ورک دے دیتے ہیں. تو اس میں ایک تو ہمارا یہ انداز ہے کہ سارا یونیورسٹی کا، یعنی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ ساری یونیورسٹی کی ہے. دیکھیں یونیورسٹی میں جو ہے، اب پہلا سوال تو اصل میں یہ ہوتا ہے نا بھائی 3 سال میں آپ کیسے درس نظامی کروا رہے ہیں. پہلا سوال تو یہی ہوگا. تو خود ہم نے، مجھے یاد ہے 2000 میں نا جامعہ اشرفیہ میں جوائن کیا تھا. ایک 6 سالہ کورس تھا. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے ایک وقت میں جو ہے وہ ایک نصاب بنایا تھا کہ ایک یونیورسٹی کے دین پڑھنا چاہیں گے، اور وہ کہیں گے ہمارے تمہیں میں 3 سال کا نصاب بنا کے دے کے جا رہا ہوں، تو ان کو نہ کریں. تو یہ بہرحال دیکھیں ان کی بڑی حکمت تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ بھائی کسی کو نہ نہیں کرنی ہے. آپ نے صرف اس وجہ سے کہ بھائی عالم 8 سال میں ہی بنتا ہے، یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے 2000 میں، اور وہ پہلا بیچ کا ممبر تھا. لیکن دیکھیں ایکسیپٹنس نہیں تھی ہمارے، سیدھی سی بات ہے، ہمارے لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں تھی. انتظامیہ تو چونکہ کسی بھی مدرسے کی یا سوشلائزنگ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور اب بہت سارے لوگ آ بھی گئے. وہ پہلا تجربہ تھا. پھر جامعۃ الرشید والوں نے 4 سال کا شروع کیا. بعض مدارس 2 سال کا بھی شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. البرہان والوں نے مطلب 1 سال کا میں سن رہا تھا کہ انہوں نے شروع کیا. اچھی کنٹریبیوشن، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن شروع میں مجھے پتا ہے جب ہم بھی تھے تو بڑا مطلب سروائیو کرنا پڑتا تھا. جگتے ہوتی تھیں جو 8 سالہ والے ہوتے تھے ہمارے بھائی، وہ ہمیں کہتے تھے برائلر تیار ہو رہے ہیں 3 سال میں. مطلب کیا تیار ہو رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس پیدا ہو جاتی ہے.
3 سال میں بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں. 8 سال وہ جو مدارس کے بچے لگاتے ہیں نا، مجھے جو اندازہ ہوا، ایک تو یہ کہ وہ مڈل پاس بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذہنی سطح اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 8 سال لگوانا بالکل ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 سال ہی لگوانے چاہیے. مطلب 8 سال کے بچے کی ذہنی سطح کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ مدارس میں جو بچہ آ رہا ہے اس کی ذہنی سطح کوئی کم ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے جس بندے نے گریجویشن کر لی ہے تو اس کی ذہنی سطح کافی بلند ہو جاتی ہے، دنیا کا ایکسپوئر بڑھ جاتا ہے نا، یونیورسٹی دیکھ لی تو وہ جلدی لرن کر سکتا ہے. اس بات کو میں کہہ رہا ہوں. مڈل پاس اور ظاہر بات ہے گریجویشن پاس کی ذہنی سطح میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. تو یہاں تو یہ ایک فرق آ جاتا ہے کہ وہ جو ایڈلٹ ایجوکیشن میں بڑا آدمی ہوتا ہے وہ جلدی لرن کر لیتا ہے. تو دوسری چیز یہ تھی کہ مدارس کی میں نے دیکھا کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے. آپ عربک گرامر ہے تو آپ ہر کلاس میں عربک گرامر پڑھ رہے ہیں، صرف نہ پڑھ رہے ہیں. پہلی جو ہے وہ مطلب پہلی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری میں تھوڑی اس سے ایڈوانس، پھر تیسری میں تھوڑی اس سے ایڈوانس. اسی طرح اصول حدیث ہے، ایک ابتدائی کتاب پڑھے اصول حدیث میں، پھر آپ اس میں ایک انتہائی مادہ کتاب پڑھیں. اصول فقہ میں بھی یہی ہے. تو وہ میں نے سوچا کہ اصل میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا، تو کیوں نہ کورسز ہم نکالیں کہ تو کورسز کون سے ہیں. جیسے لینگویج ہے نا، اس کا ایک لیول ہے، پرائمری لیول ہے انگلش ہے، اس کا ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہے، ایڈوانس لیول ہے. تو ہم ہر لیول کے اوپر لینگویج پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربک لینگویج. تو ہم کیوں نہ ایک کتاب لے لیں، ہم نہ پرائمری لیول پہ پڑھے نہ ہم جو ہے وہ انتہائی ایڈوانس لیول پہ، ہم ایک انٹرمیڈیٹ لیول کی کتاب لے اور ہم کہیں کہ اتنی ہم لینگویج ان کو پڑھا دیں. اصول حدیث میں بھی ہم ایک مناسب سی کتاب لے لیں، نہ انتہائی کتاب پڑھائے، نہ اصول فقہ میں انتہائی کتاب پڑھائے، نہ بالکل ابتدائی درمیانی درجے کی کتاب پڑھا دیں. تو اس طرح سے سلیبس کے اوپر میں نے ورک کیا اور میں نے ٹوٹل مادے نکال لیے کہ درس نظامی میں مادے کتنے. تو مادے جو ہے نا وہ 14 سے زیادہ نہیں تھے، 14 کورسز تھے، ٹھیک ہے. مطلب آپ اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، عقیدہ، منطق، بلاغت، علم فراست ہو گیا، اور اسی طرح صرف نحو ہو گئی. تو مطلب یہی 13-14 اتنے مادے بنتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی وہ 15 علوم کا ایک قول معروف ہے کہ جی 15 علوم کے ماہر کو تفسیر کرنی چاہیے. تو وہ اس سے زیادہ نہیں بنتے، کورسز اتنی ہیں. یہ زیادہ کورسز نہیں ہے اگر آپ سمجھے تو. صحیح. اب ہمارے یہاں تیسری چیز کیا تھی کہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. اچھا، کتاب جب آپ حل کرنے لگتے ہیں نا تو اس میں ٹائم بہت لگتا ہے. یونیورسٹی میں کیا ہے کہ استاذ آتا ہے اور لیکچر سسٹم ہے، جو کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے وہ لیکچر دیتا ہے، پریزنٹیشنز ہیں، پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں، اس نے لیکچر دیا، ٹاپک، کتابیں جا کے دیکھ لو. تو ہم نے پھر لیکچر سسٹم میں اصول فقہ گزارا. مطلب ہم نے کہا کہ اصول فقہ کا پورا مضمون ایک اس کی انٹرمیڈیٹ لیول کی کتاب لی، اس کی لیسن پلاننگ کی، اور پھر ہم نے اس کے 17 لیکچرز پڑھ کے 17 لیکچرز میں پورے اصول فقہ سے لڑکا گزر جائے گا اور پورا خاکہ ہم اس کو دیں گے پاور پوائنٹ کے سلائڈ کے ذریعے سے. اسی طرح سے ہم اس کو پڑھا کے اور اس کو بتائیں گے کہ اصول فقہ اس کو جدید قانون کے ساتھ، جدید جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا ریلیونس بھی تو پیدا کرے نا. تو اصول حدیث بھی ہم اسی طرح سے پڑھاتے ہیں، جدید جو فتنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اصول فقہ بھی اسی طرح سے پڑھاتے ہیں، جدید ماڈرن لا کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. کمپیریٹو فقہ بھی اسی طرح سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ماڈرن ایشوز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ایک تو یونیورسٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ ریلیونس پیدا کرتے ہیں علوم کی، تو لگتا ہے کہ جی کوئی آپ معقول چیز پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے وہ لیکچر سسٹم میں اس کو لے کے آئے اور اصول حدیث کے ہم نے 14 لیکچرز بنا دیے، اصول فقہ کے 17 لیکچرز بنا دیے، وہ 1-1 گھنٹے کے. تو وہ ان کی ویلیویشن کے لیے کوئزز بنا دیے، سلائڈز بنا دی، ان کو نوٹس بنا کے دے دیے، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ کر دیا. اور اس طرح سے ہم نے اس کو کم وقت کے اندر، یعنی جسے کہتے ہیں یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا کریڈٹ آورس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا بھائی اتنے یہ کریڈٹ آورس میں یہ کورس کمپلیٹ ہو ہاں، سکتا ہے، ٹھیک ہے. یوں کہہ تو سکتے ہیں کریڈٹ کہ آورس والے سسٹم کے اوپر ہم نے اس کو وہ کیا. جی، اب ہم یوں اگر ہم اس کو سمجھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں بہت زیادہ جی جی ایکسائٹیڈ ہوں آپ کی اس پورے نظم سے کہ جس طرح ہم یوں کہہ لیں کہ ایک ہوتا ہے کتاب کو پڑھنا اور کتاب سے فن کو سمجھنا، تو جی پھر وہ فن گویا کہ ایک ضمنی چیز رہ جاتی ہے، کتاب اصل ہو جاتی ہے. تو کتابیں پڑھتے چلے جاؤ تو اس کے ضمن میں آپ کو فن آئے گا. جی، اور آپ نے یوں کیا کہ آپ نے فن کو لے لیا جی اور کتابوں میں سے چھانٹی کر کے جی فن کو تیار ایسے کر لیا سلائیڈز کی اور لیکچرز کی شکل میں، اور 17-18 لیکچرز کے اندر اندر گویا کہ پورا فن آپ نے کمپلیٹ کر دیا. یہ تو بہت ہی بہترین ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ بچے کو سمجھ میں نہیں آتا، بچے کو جی سمجھ میں آتا ہے اور بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. آپ اسے کسی بھی مدرسے کے، میں کہتا ہوں، بچے کے سامنے بٹھا دیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار اس کو اس فن کا نہیں پتا، وہ یہی کہے گا کہ ہاں اس کو تھوڑا مجھ سے زیادہ ہی آتا ہے. ہاں ایک چیز میں وہ لیک کرتا ہے، وہ مجھے اس کا احساس ہے کہ وہ عربی کی جو کتاب ہے نا وہ اس کو نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ 3 سال میں عربی کی اتنے کریڈٹ آورز میں مہارت نہیں پیدا ہوتی. تو کیا ڈاکٹر صاحب فن اس اس میں کو آپ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس جو کا ایکسپیئر ہوتا ہے، اس کی ذہنی سطح نحو ہوتی ہے، اس کا ایک جنرل نالج ہوتی ہے.
اور نحو اور صرف کو آپ ڈاکٹر صاحب کیسے پڑھا رہے ہیں؟ تو کیا نحو اور صرف میں وہ یہ کمی پوری نہیں کر سکتا عبارت وغیرہ کو سمجھنے کی؟ وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال جو ہے نا ہم اس کی صرف نحو کے اوپر بھی لگاتے ہیں. ایک تو ہم مدینہ عربک ریڈر پڑھاتے ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کا نصاب ہے دکتور فاعد الرحیم کا. اس سے اس کی کافی زیادہ وہ اسکل بہتر ہو جاتی ہے عربک ریڈر کے حوالے سے. اور دوسرا ہم اس کو آسان عربی گرامر کی قرآن اکیڈمی کے نصاب میں 3 حصے تھے وہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں. ہم اس کو صرف نحو کے بجائے ناؤن پڑھاتے ہیں اور ورب پڑھاتے ہیں. پہلے ناؤن پڑھاتے ہیں اس پڑھاتے ہیں پھر اس کو فیل پڑھاتے ہیں اور جدید انداز میں. اور اس میں مشقیں زیادہ ہوتی ہیں. اصول سے اردو ٹرانسلیشن اردو سے عربک ٹرانسلیشن پہلے دن سے اس کو اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ایکسرسائز کے ذریعے سے. تو جیسے ورک شیٹس ہوتی ہیں اسکولوں کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ الف با تا بھائی ساری کاپیاں بھرو. ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ لکھوایا ہمارے اس نظام میں بہت زیادہ جاتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اس کو عربی آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں 8 سال ایک بچہ مدرسے میں عربی پڑھتا ہے نا تو 8 سال کے بعد جو اس کی عربی کی پختگی ہوگی ظاہری بات ہے یہاں پہ اس بچے نے یہ اصول بھی اسے آتے ہیں. یہ نہیں کہ اسے یہ نہیں پتا کہ تعلیلات کیا ہوتی ہیں یا اسم فائل کیا ہوتا ہے یا اس میں مشتق اور اس میں جامد میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے یا ثلاثی مزید فی یا ثلاثی مجرد کے اندر اسے فرق کا نہیں پتا ہوگا وہ بتائے گا بالکل بتائے گا. وہ فعل امر کا طریقہ کار بھی بتائے گا کیسے بنتا ہے. وہ فعل نہیں کا طریقہ کار بھی بتائے گا. وہ اب کی خاصیات کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو بتائے گا. لیکن ہر پریکٹس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. ایون کہ مدارس کے بچے بھی دیکھیں 8 سال کے بعد بھی ان میں بعض اوقات وہ صلاحیت نہیں ڈیولپ ہو پاتی کہ وہ جو درسی کتابوں کے علاوہ کتابیں ہیں ان کو وہ آسانی اور روانی سے پڑھ سکیں مطلب سمجھتے ہوئے. وہ وقت لگتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ چیز. تو اصل میں تو دیکھیے ایک صلاحیت پیدا کرنا تھا عالم بنانا نہیں تھا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. 8 سال بعد اگر آپ یہ سمجھیں آپ عالم بن گئے نہیں آپ عالم نہیں بنتے. آپ کے اندر عالم بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. عالم تو اس کے بعد بننا شروع کرتے ہیں آپ. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ ہم اس میں صلاحیت پیدا کرتے تو ہم اس میں صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. وہ لگا رہے اس کے بعد تو وہ انشاءاللہ سے نکل جائے اچھا ڈاکٹر صاحب کیا پہنچ جائے گا کسی یہ مقام پہ. یہ جو آپ کا نصاب ہے تو کیا آپ اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہیں گے یا آپ یہ پسند کریں گے کہ تمام مدارس میں اگر اس چیز کو شروع کر دیا جائے یا کم از کم مدارس میں کوئی ایک شعبہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو فن کے اوپر محنت کریں کتابیں وہی ہوں لیکن ان کتابوں سے فن کے اوپر زیادہ فوکس ہو نہ کہ صرف کتاب کو ہی حل کرنے تک طالب علم اس میں بند رہے اور اس کو فن کی وہ موٹی موٹی جو اصطلاحات ہیں وہ بالکل بھی نہ آ رہی ہوں. چونکہ جب تک ہم ایک ماڈل دیکھیے نہیں دیں گے مدارس کو تو وہ تو پھر ایک ٹریڈیشنل طریقے سے چلتے رہیں گے نا. دیکھیے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں میرے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا ہوتا ہے ریلوے اسکول آف تھاٹ سے بھی دیوبندی اہل حدیث سے بھی. اور وہ اسی طرح انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے بچے ہو گئے اور یونیورسٹیز کے جو بی ایس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرے اصول فقہ کے جو لیکچرز پڑھے ہیں نا کہتے ہیں سر سمجھ تو آپ آئیے صحیح بات یہ. ایون کہ مدارس کے بچے میں نے ایک دفعہ نا منطق کے اوپر آدھی تفسیر المنطق کتاب تھی وہ آدھی میں نے پڑھا دی لیکچر سسٹم میں. تو وہ میرے پیچھے ابھی پڑے رہتے ہیں سر ہمارے پیپر آنے والے ہیں آپ اس کو مکمل کر دینا یہاں سے تیاری کر کے مزہ آتا ہے. یہ بات اب جیسے سمجھ میں آ رہی ہے نا پہلے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی رٹا لگا رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کانسیپٹس کی جو کلیئرٹی ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فن سمجھانا بالکل اور چیز ہے کتاب حل کروانا بالکل اور چیز ہے. اور اس میں مدارس کے بچوں کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے رجحان ہے. وہ اپنے پیپرز دے رہے ہوتے ہیں ہمارے یہ لیکچر دیکھ کے مطلب ہمارے اس نظام میں نہیں ہے کہ ہم سے کو پڑھ رہے ہوں لیکن وہ جیسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آج کل تو ہر بچے ہی دیکھیں وہ مولانا گوگل سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار مجھے کچھ بتا دو میں نے پیپر کی تیاری کرنی ہے. وہ یونیورسٹی کا یا مدرسے کا تو وہ گوگل یا یوٹیوب اس کو کہیں نہ کہیں لے آتا ہے. تو وہ ہمارا بھی الگورتھم میں آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر فون نمبر وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ کر کے اپریشیٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ ضروری ہے میرے خیال میں. یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے. دیکھیے جہاں تک ہم نے تجربات کیے کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جیسے علوم لغت ہے. ٹھیک ہے وہ تو سیم کتابیں ہیں جیسے آسان عربک گرامر ہے مدینہ عربک ریڈر ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی کوئی بھی اس کا رائٹر ہے. ٹھیک ہے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک؟ اسی طرح سے تحصیل المنطق یا کوئی اور منطقی کتاب ہے فرق نہیں پڑتا بھائی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا کوئی رائٹر ہے بس ٹھیک ہے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. ہاں کچھ چیزوں میں لوگ حساس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ
مثال کے طور پہ آپ کی کمپیریٹیو فک ہے، ہم تو کمپیریٹیو فک پڑھاتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں نہ کہ ہمیں کمپیریٹیو فک پڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اب یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ پھر اپنے اس کے مطابق جو ان کا ذوق ہے اس کے مطابق وہ کوئی کتاب جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری آج کل کمپیریٹیو فک کی بھی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی وائس اپروچ نہیں ہوتی، تو لیکن پھر بھی بہرحال ہو سکتا ہے کچھ اس چیز کو پریفر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جب معاملہ آئے گا تفسیر کا بھی تو بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں اب کس کی پڑھانی ہے کس کی نہیں پڑھانی، تو یہ چیزیں کچھ جگہوں پہ میٹر کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ چیزوں جیسے اصول حدیث میں شاید یہ بڑا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اصول فقہ کی کتاب میں شاید ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ جی ہمیں کسی حنفی اسکول آف تھاٹ کی پڑھانی چاہیے یا ہمیں کسی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی پڑھانی چاہیے، یا اس میں بھی ہمیں کوئی، تو وہ کچھ چیزوں پہ دیکھیں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ اپنے حساب سے جو ماڈرن بکس ہیں ان کو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو علوم لغت ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، اور اسی طرح سے صرف ہے، نحو ہے، یہ ایسی ہیں کہ اس میں میرے خیال میں کوئی اختلافی مسائل جو اس میں ہوتے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مسلک کو دیکھنا پڑتا ہے، اس میں تو آپ کو بہترین کتاب دیکھنی چاہیے کسی بھی مسلک کے عالم کی ہو، وہ اس میں ایکسپرٹ ہو تو آپ اس کو اپنے یہاں لاگو کریں، اس کو جاری کریں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت تو شکریہ یہ بات ہے۔ کہ آپ نے آپ نے بہت تفصیل سے مدارس کے نظام تعلیم کے اوپر بھی گفتگو کی، اور مدارس کو کیسے یونیورسٹیز کے ساتھ جوڑا جائے اور یونیورسٹیز کو مدارس کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ ایک ایکسپوئر بلٹ ہو، اور مدارس کے وہ اسکالر، جیسے آپ بھی ایک مدرسے کی پروڈکٹ تھے، لیکن جب آپ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب یونیورسٹیز کا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک اسکالر کی، ہر ایک فاضل اور فارغ التحصیل کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کی گفتگو ہر ایک کے لیے یہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے ادارے میں اور آپ کے سارے ایک جو آخری بات، ہاں کارائے خیر ہے اس میں برکت نصیب فرمائے۔ بالکل آپ آخری بات میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ ایک آخری بات میں بس کہنا چاہوں گا، جاتے جاتے بس آپ اس کو میسج یا پیغام سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے مدارس کے لوگ ذرا انسیکیور ہوتے ہیں نا، دیکھیں ہم لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم مدرسے کی پروڈکٹ ہے، تو میں لوگوں جی۔ کو یہ کہتا ہوں دیکھیں یار ہم نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھ لیا، وہاں سے ہو کے آ گئے، خود ہم نے ایک ماڈرن مدرسہ ہی کھولا ہے نا، میرا بچہ اب اسی مدرسے میں جا رہا ہے جس سے میں نے پڑھا ہے، وہ روایتی مدرسہ ہے، سو وہ 7 بجے جاتا ہے، رات 9 بجے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو او لیول کروایا، پھر اس کے بعد آج کل کپس میں ایف ایس سی بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں میرے بڑے بیٹے نے حفظ کیا، اس کے بعد بیٹی نے کیا، تیسرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بے دین ہو گئے یا ہم کوئی بے دین لوگ ہیں، اگر ہم کوئی بات ایسی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب اس کی طرف جانا چاہیے جدید ٹیکنیکس کی طرف، تو ہم کو بے دین نہیں ہو گیا، ہمارے گھروں کا اللہ کا شکر ہے اسی طرح سے دینداری ہے، خود میں نے ایک مسجد بنائی ہے، اب مسجد میں بچے بھی، لوگوں کو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی بے دینی پیدا ہوگی اور ہماری آنے والی نسلیں، دیکھیں بے دینی تو بعد اوقات آپ مدرسے میں بھی رہیں گے تو آپ کے بچے ہو سکتا ہے بے دین ہو جائے، سیدھی سی بات ہے، تو اس سے اب سوچ سے اٹھ کے نا ہمیں مطلب اس انسیکیورٹی سے نکل کے اس کی طرف آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہم اب کیسے امت پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اب اس کی سوسائٹی کے لیے۔ متحمل بھی نہیں خدا رہی ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس طرح کی سوچ کے ساتھ اگر ہم جئیں کہ اگر کوئی مدرسے سے اٹھ کر 8 سال مدرسے میں لگانے کے بعد اگر یونیورسٹی میں جا کر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی کیا تربیت کی ہے کہ وہ 8 سال کے بعد جا کر وہ ہم پھر بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شاید جا کر وہاں خراب ہو جائے گا اور کسی بے دینی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ وہ والا کنسپٹ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے ذہنوں سے اس کو ختم کرنا ہوگا، تب ہی جا کر کوئی عالمی سطح پر کوئی ہمارا اسکالر خدمت کرنے کے قابل ہوگا، اور سوسائٹی کو اس کی زبان میں سمجھانے کے قابل ہونے کے لیے ہمیں ایکسپوئر حاصل کرنا ہوگا جدید اداروں کا بھی اور جدید علوم کا بھی۔ تو ایون مدرسوں کے اندر بھی ہمیں وہ پڑھانے کا انداز بدلنا ہوگا، اور پھر پڑھانے کے بعد پھر باہر کے جو دوسرے ادارے ہیں اس کا ایکسپوئر بھی اپنے طلباء کو اور فضلاء کو کروانا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ یقیناً آج کی گفتگو بہت ہی فروٹفل اور مفید ہوگی، اور ہمارے مدارس کے فضلاء بالخصوص اس گفتگو سے بہت ہی زیادہ مستفید ہوں گے، جو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم آپ جیسی شخصیات کو ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ کی وہ گفتگو سے مستفید ہوں اور ان کو کچھ راستہ ملے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دورہ حدیث کیا جو طالب علم ہوتا ہے نا تو وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ آئندہ سال میں کدھر جاؤں گا،
میں کیا کروں گا، تو کوئی فیچر ہوں، اپنے سامنے نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ. تو لیکن یہ گفتگو ایسی ہے کہ ان کو ایک بہت کچھ انشاءاللہ سے لرن کرنے کا ملے گا. جزاکم اللہ خیرہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.